الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محترم دوستو بزرگ، جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، آپ سب حضرات کا بھی معمول ہے اور اکثر جتنے بھی عاشقان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب کا معمول ہے درود شریف پڑھنے کا۔ تو اسی کے متعلق کچھ احادیث کا خلاصہ بیان کر دوں۔ یہ جو درود شریف ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو رحمت بھیج اور سلامتی بھیج اپنے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ اس کا مطلب۔ اگر ہم نبی کہیں یہ کہ یا اللہ تو رحمت بھیج اور سلامتی بھیج، پھر بھی اللہ تو سلامتی اور رحمت بھیجنے والا ہے، اور اتنی بھیجتا ہے رحمتیں، اتنی تجلیات دنیا میں کسی چیز پر نازل نہیں ہوتی جتنی روض اقدس پر نازل ہو رہی۔ کیا ضرورت ہے ہماری؟ اصل میں ہم سے اس لیے فرما رہے ہیں کہ تم درود اس لیے پڑھو کہ اس میں تمہارا کام بنے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ یہ درود ایسی عبادت ہے کہ اگر ریاکاری بھی ہو پھر بھی قبول۔ صرف یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے، نماز میں اگر ریا ہوگی قبول نہیں، اس لیے کہ یہ عبادت ایسی ہے ہم کہیں یا نہ کہیں پھر بھی اللہ تعالی سلامتی اور رحمت کو نازل فرماتے ہی رہتے۔ بلکہ علماء تو فرماتے ہیں یہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ بھی
یوں فرماتا ہے ان اللہ اللہ یصلون علی النبی و ملائکتہ الی آخر یصلون. نماز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے، اللہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ حج کرتا ہے. درود کے بارے میں فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ درود کتنی مقبول عبادت ہے، قبول ہی ہے. اسی لیے علماء بھی فرماتے ہیں، حدیث میں بھی ہے، جو بھی دعا کرو، دیکھو دعا کا ادب یاد رکھنا، سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو. جو بھی آپ کو الفاظ اور صیغے آتے ہوں، چوتھا کلمہ پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، یا کوئی بھی، اور اس کے بعد درود پڑھو ابتدا. پھر دعا جب پوری ہو اس کے بعد درود ہو. تو آگے پیچھے جو درود ہے اور اللہ کی جو حمد ہے وہ قبول ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ شروع کا قبول فرماوے، بعد کا قبول فرماوے اور بیچ والا قبول نہ فرماوے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری جو بیچ میں دعائیں کی اس کو بھی قبول فرما لے گا. کتنی زبردست یہ تو فضیلت ہے اور وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. اب آپ ہی بتاؤ، درود کبھی بھولنا چاہیے؟ بلکہ معمول بناؤ. کیسا معمول بناؤ پتہ؟ حضرت شیخ زکریا کی بات میں نقل کر دوں. سب جانتے ہیں حضرت شیخ کو، فضائل عمل جنہوں نے لکھی، فضائل صدقات لکھی. زبردست بزرگ گزرے ہیں واقعتاً. رمضان مبارک میں روزانہ 30 پارے پڑھتے تھے. 1 منٹ کی فرصت نہیں. بات تو کرنے کی بات تو گویا حرام تھی ان کے پاس رمضان میں. فضول وہ تو دور کی بات. جو کچھ کرنا ہو رمضان پہلے کرنا اور رمضان بعد. رمضان اللہ کے لیے وقف. عجیب بزرگ تھے، عجیب و غریب ان کے حالات ہیں. کبھی شوق ہو نے مطالعے کا تو ان کی ایک کتاب کا مطالعہ کر لینا. آپ بیتی مزہ آ جائے گا. آپ خود کہو گے کہ واللہ آپ نے کیا پتہ بتایا مطالعے کا. زندگی بدل جائے گی. حضرت نے اپنے حالات لکھے، آپ پر جو بیتے، خود پر جو حالات جو بیتے، اس کو خود نے لکھا ہے. عجیب. بعض علماء تو ایسے ہیں کہ اس کتاب کو انہوں نے شاید 50 مرتبہ پڑھی ہوگی. پھر بھی فرماتے ہیں بس دل چاہتا ہے کہ پڑھتے رہیں. کیسی کتاب ہوگی. بہت سب حالات ہیں ان کے. ابھی ان کے حالات مجھے نہیں بیان کرنے، ہمارے آقا کے حالات بیان کرنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھو جب بھی میں نام لوں آقا محمد، یہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا. یہ وقت ہے بہت مقبول، عصر کے بعد کا، جمعہ کے دن کا. انہوں نے فرمایا کم سے کم بندے کو 500 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے. آپ کہیں گے 500 تو بہت ہے. میں آپ کو بتاؤں، حضرت نے فرمایا مختصر درود پڑھیں، وہ بھی درود ہی. اور یاد رکھنا ایک اور لفظ میں کہہ دوں بیچ میں ضمناً، درود بولنے کا، درود نہیں، دال پر زبر نہیں، دال پر ضمہ اور پیش بولنے کا. یہ فارسی لفظ ہے. درودن رحمت بھیجنا اور درودن کاٹ دینا، کتنا فرق ہے. درزی جو کپڑا کاٹتا ہے نا، اس کو درودن کہتے ہیں. اسی سے درزی فارسی لفظ ہے. درزی نہیں، درزی. تو اس سے درود مت بولنا. درود یعنی کاٹ دینا، نعوذ باللہ. قمیص کاٹتا ہے نا، کٹنگ،
یہ معنی درود کا. تو درود بولنا، کیونکہ ہماری زبان پر درود درود ہو گیا. خیال کرنا کہ یہ غلط ہے. درود شریف تو فرماتے ہیں مختصر درود پڑھا. کون سا؟ صلی اللہ علی النبی. ہو گیا. یہ بھی حدیث میں ہے صلی اللہ علی النبی. یہ درود، درود یعنی رحمت، اور سلام الگ. صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گیا سلام. یہ بھی ہو گیا. کبھی ایک دن تجربہ کر لینا، گھر سے گاڑی میں آوے مسجد، کوئی بات مت کرنا، فون بھی مت اٹھانا، صرف اتنا پڑھتے رہنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا ہوتا ہے دیکھنا، 100 یا 200 مرتبہ ہو جائے گا. اور ایک مرتبہ یہاں سے گھر جاوے اتنا پڑھ لینا، 100 200، ایک نماز میں 500 مرتبہ ہو جائے گا. 24 گھنٹے کا مسئلہ حل. لوگ کہتے ہیں بہت پریشانی ہے، روزی کی، روزگار کی، بہت ٹیکس ہے، بہت مہنگائی ہے، اولاد کی پریشانی، گھر کی پریشانی، گھر نہیں ہے، بیمار رہتا ہوں، حالات بہت ہیں، لوگوں کی طرف سے ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے ہیں، حکومت کی طرف سے ہیں. کتنی سب پریشانیاں اور حالات. حضرت کے خادم فرماتے ہیں کہ حضرت والا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بھی بندہ آتا اپنی پریشانی لے کر اور جو بھی پریشانی بیان کرتا، آخر میں بس ایک ہی عمل فرماتے، بس 500 مرتبہ درود پڑھو، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پابندی. اور رحمت کیسی نازل ہوتی ہے وہ تو بعد میں آپ کو پتا چلے گا. ایک درود پر 10 رحمتیں. اور آپ کو پتا ہے ایک رحمت دنیا میں صرف نازل کی ہے اللہ نے. 99 رحمت تو اپنے پاس باقی رکھی، لیکن درود پڑھنے والے کے لیے 10 رحمتیں ایک درود پر. 10 درجات بلند، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف. کل قیامت کے دن پتا چلے گا میرے بزرگوں، قدر کر لو دنیا کی زندگی کی. میں نے کل کہا تھا یہ چانس ایک مرتبہ ملے، بار بار نہیں. دعا کرو اللہ سے، اللہ قدر کی توفیق دے، ناقدری سے بچا لینا، ہمارا وقت ضائع نہ ہو. بلکہ ایک تو وقت ضائع ہو اور گناہوں میں، تو پھر خسارے کی انتہا ہو چکی. دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. ایک تو فضول ہو تو دنیا کا تو نقصان ہوا، لیکن گناہ میں خسیرت دنیا والآخرہ. موقع ہے، ابھی 12-13 دن باقی ہے. اتنی بھی ایک دعا قبول ہو گئی، ایک دعا بس صرف، اللہ ہدایت دے مجھے، یا اللہ مجھے صحیح توفیق دے، یا اللہ مجھے صحیح سمجھ دے، یا اللہ مجھے فہم سلیم عطا فرما، یا اللہ مجھے صحیح رستہ دکھا، مجھے استقامت دے یا اللہ. یہ ایک ہی دعا ہے لیکن الگ الگ الفاظ ہے، جس کو جو یاد رہے. جو یہ قبول ہو گئی پھر بعد میں دیکھنا کیا ہوگا. ایک لفظ کہتا ہوں صرف، دنیا میں جنت کا مزہ نہ ملے، میرا گریبان پکڑنا، میں ذمہ دار اس کا. نہ ملے میں ذمہ دار. کل قیامت کے دن کہنا اس نے جھوٹ کہا تھا مسجد میں بیٹھ کر ممبر کے پاس. نیابت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کرسی یہ مت سمجھنا کہ دنیا کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی کرسی ہے. میں جو بولوں گا نائب بن کے بولوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں میں. بس ایک لفظ کہتا ہوں میں، دنیا میں جنت کا مزہ نہ ملے پھر کہنا. یہ دعا قبول ہو گئی تو ہدایت اور توفیق.
سورہ فاتحہ میں کتنی مرتبہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں؟ نفل، تراویح، سنتیں، فرض، دن میں کتنی مرتبہ ہو؟ رمضان مبارک میں تو 60 یا 70 مرتبہ، اور عام دنوں میں اگر شمار کیا جائے کم سے کم 50 مرتبہ۔ ایک مختصر ضمناً ایک بات کہہ دوں، 50 نمازیں فرض تھی نا، آپ اگر گنے فرائض اس کی رکعتیں گنے اور سنت مؤکدہ 12 اس کی رکعتیں گنے اور دوسری مطلب کہ نوافل اور وہ سب گنے تو 50 رکعت ہوتی۔ ابھی میرے پاس حساب کا وقت نہیں ہے، بس میں نے آپ کو اتنا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 رکعت پڑھتے تھے روزانہ، کسی بھی طرح 50 کا عدد پورا فرماتے تھے۔ تو 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیا ہے سورہ فاتحہ میں بتاؤ تو، ہے کیا اس میں؟ ارے اس میں تو لب لباب ہے۔ کس کا؟ ساری آسمانی کتابوں کا۔ 4 آسمانی کتابیں، 106 صحیفے اور کلام مجید، سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ۔ عنوان ہے یہ، تو عنوان پورے کلام مجید کا، ساری آسمانی کتابوں کا۔ اور اس میں بھی اصل کیا ہے؟ یہی اصل ہے سورہ فاتحہ کا اصل۔ بس ہدایت مل جائے۔ کس بات کی ہدایت؟ بغیر سننا میں سورہ فاتحہ کا خلاصہ 2 جملے میں کہتا ہوں انشاءاللہ۔ بس ہدایت مل جائے۔ ہدایت کس بات کی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت ہم نہیں کر سکتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ اسی کو بولتے توفیق۔ توفیق ملے تو عبادت، تو ہدایت۔ یہ ہے خلاصہ سورہ فاتحہ کا بھی خلاصہ۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، واحد اور واحد امت کی ہدایت کے لیے۔ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کا خلاصہ کلام مجید، اور کلام مجید کے بارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، ہدایت ہے یہ، پہلے سے کہہ دیا۔ اس سے پتا چلا ہدایت ہے اصل۔ تمام آسمانی کتابوں کا مقصد ہدایت، تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ہدایت، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہدایت، توفیق۔ تو دھیان سے پڑھو نماز میں سورہ فاتحہ، التب نہیں، فٹافٹ نہیں۔ مسلمانوں سمجھو ذرا، معاف فرمانا مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کرتے تھے۔ بتاؤ چلو ہم کرتے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہر آیت پر اللہ جواب دیتا ہے، حدیث میں ہے، بخاری شریف کی بات۔ ہم تو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیتے اللہ کو۔ اللہ کہتا ہے ٹھہر ٹھہر میرا بندہ، ٹھہر ٹھہر میں جواب دوں، لیکن کیا ٹھہرے والا ضالین، گیا جواب۔ اب بتاؤ قبول کیسے ہو؟ ہر آیت پر اللہ جواب دیتا ہے، حمیدنی عبدی مجدنی ربی ھذا بینی و بین عبدی، اس طرح کے سب جوابات ہیں۔ کیا سمجھتے ہو سورہ فاتحہ کو؟ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ۔ کیسے علوم ہوں گے آپ بتاؤ؟ بس خلاصہ سمجھ لو، جب بات آئی تو میں مختصر کہہ دوں۔ آپ کہیں گے کیسے خلاصہ؟ اصل میں جتنے بھی کتابیں ہیں، کلام مجید ہیں، انبیاء کی بعثت ہے، 3 مقصد کے لیے ہے۔ 3، توحید سمجھاوے، رسالت سمجھاوے اور آخرت سمجھاوے۔ باس بعد الموت، 3 چیزیں ہیں، اور تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا، ہو گیا۔ اب وہ کیسے؟ اس کے لیے وقت چاہیے سمجھانے کے لیے۔
الحمدللہ رب العالمین میں توحید ہے، الرحمن الرحیم میں رسالت ہے، مالک یوم الدین میں باس بعد الموت ہے، آخرت ہے، اور اس کے بعد ہدایت کی دعا ہے۔ یہ ہے خلاصہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا کل میں نے کہا تھا انشاءاللہ ایک دعا یہ بھی جو قبول ہو گئی، دھیان سے پڑھو سورہ فاتحہ کو نماز میں، گویا اس طرح کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر بعد میں دھیان سے کہو آخر میں آمین، قبول فرما۔ انشاءاللہ دھیان سے سنیں گے، آمین کہیں گے، فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین مل جاوے گی، اسی وقت مغفرت ہو گئی۔ مغفرت کو کیا سمجھتے ہو؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ لوگ کیا جمع کرتے ہیں بتاؤ تو؟ دولت، پیسہ، دنیا کی چیزیں، ان سب سے اگر کوئی بہتر چیز ہے اللہ آپ کی مغفرت کر دے، اللہ بس رحم کا معاملہ فرما دے، ہو گیا سب۔ یہ ہے اصل۔ تو دھیان سے سورہ فاتحہ پڑھو، دھیان سے امام جب پڑھے تو سنو اور آمین کہو، مغفرت۔ اللہ بہانے بہانے ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہم پر رحمت کو نازل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ لینا نہیں چاہتے۔ ہاں دوسری بات ہو جائے گی، حضرت شیخ فرماتے رہے 500 مرتبہ پڑھ لو، سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ میں نے کہا نا، ایک رحمت نازل دنیا میں، 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ آخرت میں مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ 100 رحمتوں کا معاملہ فرمائے گا۔ جب ایک رحمت کا یہ حال ہے، دیکھو تو صحیح، سب سے خطرناک دشمن دنیا میں کون ہے؟ یہود و مشرکین۔ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا دے رکھا ہے، یہ رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ دشمن کو کوئی دیوے، لیکن اللہ نے زیادہ دیا ان کو، یہ رحمت ہے۔ یہ ایک رحمت کا اثر ہے، ایک رحمت کا۔ جانور اپنے بچوں کے ساتھ، سانپ، شیر، چیتا، جو بھی ہے، بھیڑیا اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، یہ ایک رحمت کا اثر ہے۔ تو 99 رحمت کا کیا اثر ہوگا؟ وہ رحمت کا اشرہ چلا گیا۔ کہیں اللہ تعالی ہمیں رحمت سے محروم نہ فرمائے، ہماری ناقدری کی بنا پر۔ یہ مغفرت کا اشرہ اب یہ بھی ختم ہو رہا ہے، 17 تو ہو گیا۔ کہیں اللہ تعالی ہمیں محروم نہ فرماوے مغفرت سے۔ ایسے اعمال کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ 3 دن باقی ہے، تلافی ہو جاوے، اللہ ایسی توفیق دے۔ توفیق بس آخر میں تو توفیق آ جائے گا، سب کا خلاصہ۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں توفیق سمجھاؤں گا، توفیق کیا چیز ہے، مستقل مجلس چاہیے اس کو۔ ہاں تو درود کے بارے میں کہہ رہا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے احسان نہیں ہوگا ہم نے اگر درود پڑھا تو، بلکہ ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا۔ ہماری غلط، جھوٹی اور گنہگار زبان سے 1000 بار بوشویم، حقیقت میں 1000 مرتبہ ہم مجھ کو گلاب سے اپنے منہ کو دھوے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بے ادبی ہے۔ اتنا پاک نام ہے اور اتنی ناپاک ہماری زبان ہے۔ ہم اپنی زبان سے کتنی غیبتیں، کتنی برائیاں، کتنی غلط باتیں، کتنی جھوٹ باتیں، کتنے دھوکے کی باتیں، کتنی خیانت کی باتیں، کتنی حرام کی چیزیں اور کتنی نجس باتیں ہم اپنی زبان سے نکال، اور اسی زبان سے اللہ بھی بولتے ہیں، محمد بھی بولتے ہیں، اور کلام مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ احساس ہونا چاہیے آدمی کو، یا اللہ میں کیا کر رہا ہوں۔ واللہ میں کہتا ہوں احساس پیدا ہوگا، خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔
اصل میں کل میں نے کہا تھا نا، احساس ختم ہو چکا ہے. احساس پیدا کرو. 1,00,000 پاؤنڈ گم ہو جائے تو احساس ہوتا ہے، اوہو گم ہو گئے میرے 1,00,000 پاؤنڈ. سب کو کہتا پھرتا ہے، سب کو دعاؤں کا کہتا رہتا ہے. یہ احساس. تو جب احساس ہوگا تو دعاؤں کو کہو گے کہ دعا کرو اللہ مجھے تکبیر اولا کے ذریعے نماز کی توفیق دے، دعا کرو مجھے تلاوت کی توفیق دے، دعا کرو مجھے اللہ گناہوں سے بچاوے، دعا کرو کہ میں ایک ایک سنت کو زندہ کروں. ایسی دعا کی فرمائش کرو گے تم، پھر میں بھی اور آپ بھی. جب احساس پیدا ہوگا، احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہی بس پیدا فرما رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہمیں یوں فرمایا تم درود پڑھو. اور عجیب بات معلوم، ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے غالباً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے. حضرت عبد الرحمن بھی ساتھ میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سجدے میں چلے گئے. اتنا لمبا سجدہ کیا، حضرت عبد الرحمن کو خوف ہوا کہ کہیں روح تو قبض نہیں ہو گئی میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہاتھ لگایا، قدم مبارک تو حرکت کر رہا تھا لیکن بہت طویل سجدہ فرمایا. اس کے بعد اپنا سر مبارک اٹھایا. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کیا چہرہ انور کی رونق تھی، 14ویں رات کا چاند تو کچھ نہیں اس کے ساتھ. اور یاد رکھنا ایک بات، صحابہ میں مبالغہ اور غلو کی عادت نہیں تھی. جو حقیقت ہوتی تھی وہی بیان فرماتے تھے. اور واللہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کو بھی شرما دے رہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. حقیقت بھائی حقیقی روایت ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مغرب کے بعد، وہاں تھوڑی لائٹیں تھیں، چراغ میں تیل ہو تو چراغ جلاوے، تو بعض مرتبہ چراغ میں نہیں جلتا تھا. کچھ سی رہی تھی، سوئی نیچے گر گئی. اب تلاش کر رہی ملکی نے. اتنے میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں تشریف لانا ہوا. جیسے ہی تشریف لائے، حضرت عائشہ خود فرماتی ہے آپ کے چہرے انور کا وہ نور تھا، مجھے سوئی مل گئی. یا اللہ کیسا نور ہوگا. حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ دنیا کا سورج تو صبح میں نکلتا ہے، میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. یا اللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے. اور کیا فرمایا، رات کا وقت تھا، سوئی میں دھاگا پیرونا تھا، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے پاس سوئی لے گئی اور دھاگا آسانی سے پیرو لیا. کیسا روشن چہرہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھے ہمارے آقا. تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کیا چمک رہا تھا. صحابہ خود فرماتے ہیں ہم سمجھ جاتے تھے آپ کے چہرے انور سے کہ آپ خوش ہیں، اور غم میں ہوتے تو چہرے سے پتا چل جاتا رہا، آپ کا چہرہ ہی بتا دیتا تھا. تو حضرت عبد الرحمن نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کتنا طویل سجدہ فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اوہو ایک تو چہرہ کھلا ہوا ہو، روشن ہو، پھر مسکراوے، بتاؤ کیا حسن و جمال ہوگا. صحابہ خود فرماتے جب آپ مسکراتے تھے تو دندہ مبارک کا عکس دیوار پر پڑتا تھا. جس طرح وہ موتی ہو، ڈائمنڈ ہو، دھوپ میں رکھو، اس کا عکس پڑے گا دیوار پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندہ مبارک، موتی ڈائمنڈ تو کچھ نہیں اس کے مقابلے میں، عکس پڑتا تھا. تو فرمایا مسکرا رہے تھے
اب دیکھو عجیب بات، خوش کس بات پر ہے وہ دیکھو، اندازہ لگاؤ. احسان تو دیکھو ہمارے آقا کا ہمارے اوپر. ہمارا کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر، چاہے 1 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، 10,000 مرتبہ درود پڑھے پھر بھی ہمارا کوئی احسان نہیں. آپ کا احسان کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی درود کی کہ جس سے سکون ملتا ہے. واللہ میں کہتا ہوں درود ایک ایسی عبادت ہے جس سے سکون ملتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے. بلکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو دین دنیا کا درود سے حل ہو جائے گا. قسم کھا کے میں کہتا ہوں. بہت واقعات ہیں لیکن مختصر مجلس میں کیا بیان کروں. تو آپ کا احسان ہے، ہم پڑھیں گے تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے حکم دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے. عبد الرحمن ابھی جبرائیل آئے یہاں پر، مجھے خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا آپ کے پاس ایک بشارت لے کر کہ جو بھی امتی آپ کے اوپر رحمت اور سلامت بھیجے گا، اللہ اس امتی پر 10 رحمت اور سلامتی بھیجے گا. اس بنا پر میں خوش ہوں اور اس لیے میں نے سجدہ شکر کیا. سجدہ شکر تو ہمیں کرنا چاہیے، آپ کو ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سجدہ فرما رہے ہیں کہ صحابی کو شک ہو گیا وفات کا، روح قبض ہونے کا. ایک دلائل الخیرات کتاب ہے درود کی. ارے یہ نہ ہو چہل صلاۃ و سلام معمول بناؤ مسلمانوں. ہم کب معمول بنائیں گے؟ جاب کا معمول ہے، پیسہ کمانے کا معمول ہے، دنیا کے معمول ہے، ہالیڈیز کا معمول ہے، بچوں کے لیے معمول ہے. اللہ رسول کے لیے کوئی معمول نہیں. وہ اللہ رسول کا جو معمول ہوگا وہ ہمارا ہی معمول ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے. معمول بناؤ. 40 صلاۃ السلام حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ فضائل اعمال میں ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جمع فرمایا. احادیث کی ہے وہ. کم سے کم اتنا تو پڑھے روزانہ. برکت ہے، دیکھنا اتنی برکت ہے، اتنی رحمتیں ہیں. مستقل مجلس چاہیے صرف برکتوں اور رحمتوں کو بیان کرنے کے لیے کہ کیا کیا فوائد ہیں. ایک درود. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل و خیرات کی بات کر رہا تھا. وہ پہلے سن لو مختصر. ان کی جو مصنف ہے نا، ان کی جب وفات ہوئی نا، لوگوں کا کہنا ہے، گواہی ہے کہ ان کی قبر سے 6 مہینے تک مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. اور دنیا کا مشک و عنبر نہیں، جنت کا. بھیڑ لگاتے تھے ان کی قبر پر، روزانہ ان کی مٹی لے جاتے تھے، کھڈا ہو جاتا تھا. مشک و عنبر اور جنت کا مشک و عنبر. کیا وجہ تھی معلوم؟ درود شریف کی برکت. بہت پڑھتے تھے اور کتاب لکھی ہے. انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں کتاب لکھنے کا مقصد اور غرض لکھی ہے. میں نے یہ کتاب کیوں لکھی وہ مختصر سنا. میں کون سی بات سمجھا رہا ہوں؟ درود سے ہر مسئلہ حل انشاءاللہ. ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. وہ بھی حدیث میں بھی ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، سفر میں تھا، نماز کا وقت ہوا، پانی تلاش کر رہا تھا، پانی نہیں ملتا تھا. اب مجھے فکر تھی یا اللہ نماز قضا ہو جائے گی تو کیا ہوگا. بے چین ہو جاتے ہیں. واللہ میں کہتا ہوں مسلمانوں، بیچ میں ضمناً ایک بات کہوں، شاید ہمارا گھر بار لٹ جاوے نے، اس پر جتنا غم ہوتا ہے نا یہ تو کچھ نہیں. ان کی نماز جب ایک قضا ہو جاتی تھی اس پر ان کو اتنا غم ہوتا تھا. ہوتا ہے ایسا غم؟ رمضان المبارک میں نمازیں قضا ہو جاتی.
اور فجر جیسی فجر. یا اللہ میرے پاس الفاظ نہیں افسوس کی، حسرت کی. اسی لیے میں کہتا ہوں توفیق مانگو، ہدایت مانگو. تو وہ رو رہے تھے، یا اللہ نماز قضا ہو رہی ہے میری، پانی میسر فرما دے، ملا دے یا اللہ. دور دیکھا ایک کنواں تھا، ایک بچی تھی چھوٹی سی نابالغ، پانی بھر رہی تھی. اس کو بھی پانی بھرنا تھا. انہوں نے خود دیکھا کہ پانی اوپر تک تھا، چھلو چھل لبریز، آسانی سے پانی بھر لیا اور بچی چلی گئی، جا رہی تھی. جب حضرت پہنچے تو پانی نیچے پہنچ گیا، تہ میں ڈول رسی بھی نہیں تھی. یا اللہ اب رو رہے ہیں، یا اللہ جلدی پانی میسر فرما دے، میری نماز قضا ہو رہی ہے اللہ. لیکن ڈول رسی بچی کو بولا، اے بیٹا تو نے پانی کیسے بھرا؟ ٹھیک ہے، لو پانی کیا بھرنے کا، وہ تو خود بخود اوپر آ جاوے. آپ تو اتنے بڑے آدمی ہو، میں بچی ہوں، میں جب بھی آتی ہوں پانی اوپر آ جاتا ہے خود بخود، آپ سے کیوں نہیں آتا؟ چوٹ لگی کہ بیٹا تو کیا عمل کرتی ہے؟ میں درود پڑھتی ہوں. اللہ وہ درود بھی لکھا ہے دلائل الخیرات میں، یاد کریں، یاد ہو تو کر لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی. یہ درود پڑھتی ہوں میں تو. کہ کیا بات کرتی ہے؟ کہ دیکھنا ابھی چلو آپ کو پانی چاہیے نا وضو کے، ہاں یہ درود پڑھا اور تھوک دیا، پانی خود بخود اوپر آ گیا. ایک چوٹ لگی ان کے دل پر، ایک عجیب دل پر اثر ہوا. اس بچی کو کتنا یقین ہے درود کے اوپر. میں اتنی بڑی عمر کا ہو چکا، آج تک مجھے ایسا یقین نہیں آیا، اور آج تک میرا اس معمول نہیں. اس کے بعد درود ہی کا معمول بنا لیا، اور یہ دلائل خیرات لکھی. یہ برکت تھی ان کی. وہ فرماتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، اس کتاب کے لکھنے کے بعد اپنی زندگی کا معمول جب میں نے درود کر لیا، اس کے بعد جو برکتیں، جو رحمتیں، جو سکون، جو انوارات، جو میرے کام ہو جاتے تھے، میری مشکلات حل ہو جاتی تھی، رکاوٹیں دور ہو جاتی تھی، پریشانیاں دور ہو جاتی تھی، بیماریاں دور، میں بیان نہیں کر سکتا. اور آپ کہیں گے یہ تو واقعہ ہوا، ارے حدیث میں بھی یہی بات. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جتنے بھی معمولات ہیں ان معمولات میں آپ کے اوپر درود چوتھا حصہ رکھا ہے، برابر ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہے، اور زیادہ کرو تو زیادہ اچھا ہے، تمہارے لیے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معمول کا تھرڈ حصہ کر لوں میں؟ دیکھیں بہت اچھا، برابر ہے، اور زیادہ کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارے لیے خیر ہے، نفع ہی نفع ہے. تو اچھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کر لوں معمول؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا، اور زیادہ کرو آپ کا فائدہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ، تب تو میں اپنا معمول صرف درود سے رکھتا ہوں، کوئی نہیں. جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو اللہ تمہارے دنیا آخرت کے سارے کاموں کی ذمہ داری لے لے گا. اللہ کافی، اب تو تمہیں کچھ نہیں کرنے کا، اللہ کافی. یہی عبادت، درود کی بات. دوسری عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، اس عبادت کے بارے میں فرمایا. شاہ ولی اللہ کا نام سنا ہوگا، اور نہ سنا ہو تو افسوس کرو اپنی ذات پر. ہندوستان میں سب ہندوستانی ہم، چاہے وہ پاکستان کا ہو، بنگال کا ہو، انڈیا کا ہو، کوئی بھی. پہلے ہندوستان تھا، اکھنڈ بھارت، ٹکڑے نہیں تھے اس وقت. تو پاکستان بھی، افغانستان بھی، برما، سری لنکا، ہندوستان سب ایک ہی تھا، بنگلہ دیش سب ایک ہی تھا. اس وقت میں بات کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ، ان کا جو احسان ہے اس خاندان کا پورے ہندوستان پر کسی کا نہیں.
انہوں نے جو مجاہدات کیے، انہوں نے جو تجدیدی کام جو کیے، ایمان کی جو حفاظت کی، عجیب و غریب واقعات ہیں. ان کا ہر لڑکا مجدد، ہر لڑکا محدث، اور ہر لڑکے نے عجیب و غریب خدمت کی دین کی، قرآن اور حدیث کی، اور طلبہ پیدا کیے، شاگرد پیدا کیے، خدام پیدا کیے، دین کے پورے ہندوستان میں پیدا دیا. آج کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا دنیا میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں علماء ہیں، ان کی سند شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے. ان کا احسان ہے. وہ حدیث لائے وہاں سے، حرمین سے. ان کا سلسلہ، کوئی بھی عالم ہوگا، کوئی بھی مدرسہ دنیا میں ہوگا، کسی بھی مکتب فکر کا ہوگا، سند وہیں پہنچتی ہے. کتنا بڑا حصہ، تو کتنی برکتیں ہوگی بتاؤ. تو بلکہ یوں سمجھو ان کے بارے میں مشہور ہے، این کھانا ہما آفتابس، یہ گھر پورا سب آفتاب تھا، سورج تھا سب. شاہ عبد العزیز کو دیکھ لو، شاہ عبد القادر کو دیکھ لو، شاہ عبد الغنی کو دیکھ لو، ان کے نواسوں کو دیکھ لو، ان کے پوتوں کو دیکھ لو، سب گویا سورج عام ہے اس کا فائدہ پہنچانے میں، ہر ایک کو فائدہ پہنچا. اسی طرح یہ خاندان کا احسان ہے پوری دنیا پر، اور ہندوستان پر تو خصوصی طور پر. وہ شاہ ولی اللہ کی میں بات کرتا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب انفاس العارفین لکھا ہے کہ ہمارے خاندان والوں کو جو کچھ دینی دنیاوی صلاح اور فلاح حاصل ہوئی، چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، جتنے بھی نیک علماء بڑے بڑے بنے، محدث بنے، یہ ہے صلاح اور فلاح، کامیابیاں جو کچھ بھی ہوئی، سب کی سب شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں. خود شاہ عبد العزیز ان کے بڑے بیٹے محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ یوں فرماتے، اپنے باپ کی بات کو نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ درود شریف کی برکت سے، اور کچھ نہیں کہا، صرف درود فرمایا. لکھا ہے اللہ اکبر. پر ایک عجیب ملفوظ ہے، شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ مصر کے ہیں، بہت بڑے سلسلے کے شیخ. مصر میں جو بڑا سلسلہ ہے اصلاحی خانقاہی مشائخ کا، ان کا اخیری بڑا کون؟ شیخ ابو الحسن. وہ فرماتے ہیں کہ جن کو سلوک طے کرنا ہے، اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ سے نسبت حاصل کرنی ہے، اللہ سے تعلق و محبت اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس کو بولتے سلوک. اور آپ کہیں گے کون یہ کرے؟ ارے سب کی ذمہ داری ہے. یاد رکھنا، بہت افسوس کی بات ہے مسلمانوں. ایک بات میں کہوں ضمناً، وقت نہیں ہے لیکن بس اشارہ میں کر دوں. حقیقت میں دیکھا جاوے، کبھی میں سوچتا ہوں، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں بہت جہول ہوں اور ظلوم ہوں، اور آپ بھی اپنے بارے میں کہو جہول اور ظلوم، یعنی جاہل اور ظالم. اور جہول اور ظلم یعنی بہت بڑا جاہل، بہت بڑا ظالم. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے انسان کے بارے میں. کیوں معلوم؟ کیسی جہالت ہے ہماری، کیسا ظلم ہے ہمارا معلوم. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تھا وہ بھول گئے، تو اس سے بڑا کوئی جاہل ہوگا. اور یاد رکھنا، جو کسی حکم کا جاہل ہوگا تو اس حکم کو پورا نہیں کرے گا، تو جب حکم پورا نہیں ہوگا اس کو بولتے ظلم. تو ایک تو اللہ کی معرفت کے لیے ہمیں یاد رکھنا، مختصر ایک گھنٹے کی مجلس چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے. اللہ نے اپنی معرفت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا تھا. آپ کہیں گے کہاں ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. امام مجاہد مفسر قرآن ہے، ابن عباس کے شاگرد ہے، ان کی مطلب کہ یہ تفسیر ہے. لیعبدون یعنی لیعرفون، معرفت کے لیے پیدا فرمایا تھا. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث بیان فرماتے، حدیث قدسی، وہ یوں فرماتے اگرچہ ضعیف ہے لیکن قرآن کی آیت سے اس کی تائید ہو جاتی ہے. دیکھو یہ میں علمی میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اشکال نہیں ہو سکتا اس حدیث پر.
اس حدیث پر اشکال کیا ہے، اعتراض کیا ہے محدثین نے، لیکن حضرت تھانوی نے جواب دیا ہے کہ اس تفسیر سے اس کی تائید ہو گئی، اس لیے یہ حدیث قابل عمل ہے، آپ قابل حجت ہے، بیان کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے میں یہ بیان کرتا ہوں۔ کیا ہے حدیث قدسی؟ خلقت الخلق کنت کنزا مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا مجھے، کوئی نہیں جانتا تھا، مخلوق پیدا کی تو ہم نے پہچانا اللہ کو، اکیلا اللہ تھا، اکیلا اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، حدیث میں ہی بات۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ خلقت الخلق، میں نے مخلوق پیدا کی، کیوں بھائی پیدا کی؟ لکی اعرف، تاکہ میری معرفت ہو۔ اس سے پتا چلا اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے معرفت کے لیے، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے، نہ کہ ہر وقت دنیا کے پیچھے دوڑنے کے لیے۔ دنیا کمانا یہ تو ضرورت ہے، اور مقصد ہے معرفت۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، یاد رکھنا۔ مکان میں ایک مقصد کیا ہے؟ سکون سے رہیں، لیکن اس میں ضرورت کے لیے ہم ٹوائلٹ بناتے ہیں، واش روم بناتے ہیں، بس یہ مثال لے لو۔ تو واش روم ضرورت کے لیے ہے، تو وہاں کتنی دیر جاتے ہیں؟ چاہے 10-20 ہزار پاؤنڈ کا ہو واش روم، یا 50,000 کا ہو، کتنی دیر جاتے ہو؟ 10 منٹ 15 منٹ، غسل کرنے آدھا گھنٹہ، بس باہر نکلتے فوراً، جیسے ہی ضرورت پڑی باہر۔ گھر میں رہتے ہیں ہم، یہاں تو ضرورت کے بقدر۔ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کے لیے بنایا، لیکن ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا، اور جو مقصد تھا اس کو ضرورت بنا لیا۔ کبھی کبھار موقع ملا تو نماز پڑھ لیں گے، جماعت آ گئی تو تکبیر اولیٰ سے پڑھ لیں گے، نہیں آئی تو فوت ہو گئی نماز، تکبیر رکعتیں، اس میں کیا ہو گیا؟ وقت ملا تو سنت پڑھ لیں گے، وقت ملا تو نفل پڑھ لیں گے، نہیں ملا تو نہیں پڑھیں گے۔ اللہ، دنیا کے بارے میں ایسا کہ وقت ملا تو جاب پہ جائیں گے، نیند آئی تو سوتے رہیں گے، کبھی کوئی بولا ایسا؟ اور نماز میں آنکھ نہیں کھولی، اور ہنستا بھی ہے، آنکھ نہیں کھولی، اور جاب میں آنکھ نہیں کھولی، ارے کیا بات آنکھ نہیں کھولی، ارے دم اٹھائے نا من ہے، اور نماز کے لیے وہ بھی سوے یہ بھی سوے، کیوں؟ ہم نے مقصد سمجھا ہی نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو معرفت، اللہ کی معرفت۔ وقت تو ہو گیا، ابھی تو درود کی بات بھی، ہاں چلو ایک بات، وہ بات پوری کر لو۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، یہاں سے یہ بات چلی ہے معرفت، فرماتے ہیں جس کو سلوک طے کرنا ہو اور اس کو شیخ کامل نہ ملے، شیخ کامل یاد رکھنا، مطلق شیخ نہیں، کامل۔ کامل شیخ کسے کہتے ہیں معلوم؟ ایک تو زبردست عالم بھی ہو، ہر چیز کو جانتا ہو، اللہ کے حکم کو، سنت کو، باریکیوں کو جانتا ہو، نفس کے دھوکوں کو جانتا ہو، سب کچھ جانتا ہو باریکیوں کو، کہ نفس کہاں دھوکہ دیتا ہے، کہاں پھسلتا ہے یہ، اور سنت کا پابند ہو، متبع سنت ہو، شریعت کا عالم ہو، اور اس کے پاس بیٹھنے سے ایک شرط یہ ہے اللہ یاد آتا ہو، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو، دل دنیا کی محبت کم ہوتی ہو، اس کی بات سے، اس کے بیان سے، یہ بھی شرط ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جس کو سلوک طے کرنا ہے اور شیخ کامل نہ ملے، اس کو چاہیے کہ درود کی پابندی کر لے، اللہ تعالیٰ سلوک طے کروا دے گا۔ یا اللہ، یہ تو حد ہو گئی، درود کی برکت۔ میں کتنی برکتیں بیان کروں، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں بیان، اور یہ ایسا پر لطف اور دلچسپ مضمون ہے واقعات، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کا نام آتا ہے کہ چاہے گنہگار آدمی کیوں نہ ہو تڑپ اٹھتا ہے، تو ان کی باتیں جب ہوگی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے اور واقعات بھی ہے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ لکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میری مداح میں قصیدہ لکھ کر میرے روضے کے پاس پڑھو، تو پڑھا، اپاہج تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، اچھا ہو گئے۔ کیوں؟ آپ نے کیا
بہترین قصیدہ لکھا ہے مدح میں، میرا دل خوش ہو گیا۔ اور خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پیش فرمائی تحفے میں، اسی بنا پر اس قصیدے کا نام ہی لکھا قصیدہ بردہ۔ وہ جو ہم سنتے ہیں نا طلع البدر علینا، وہ علامہ بصیری نے لکھا۔ تو رحمتیں نازل ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہے۔ سنو، علماء نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس گھر میں سیرت کی تعلیم ہوتی ہو، پڑھا جاتا ہو، سنتوں کا تذکرہ ہوتا ہو، تو اس گھر میں اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، رحمتوں اور برکات کو نازل فرماتا ہے، اور سکون اور برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ خیر چلو، اللہ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اپنے فضل سے قبول بھی فرماوے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صل علی محمد افضل صلواتک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا واسع الفضل اغفر لنا، یا واسع الفضل اغفر لنا، یا واسع الفضل اغفر لنا۔ اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء تغفر لنا وترحمنا، اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء تغفر لنا وترحمنا، اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء تغفر لنا وترحمنا۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، باقی جو دن ہیں اس کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس طرح ہمیں گزارنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جاوے، ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جاوے، جہنم سے براءت کا یا اللہ فیصلہ ہو جاوے۔ اور آج تک یا اللہ 17 دن یا اللہ گزر چکے ہیں تیرے مبارک اور عظیم مہینے کے، یا اللہ رحمت کا عشرہ گزر چکا، مغفرت کا عشرہ یا اللہ گزرنے کے بالکل قریب الختم ہے۔ یا اللہ معاف فرما دے کوتاہی کو، اس کی تلافی یا اللہ فرما دے۔ یا اللہ تو معاف فرما دے، ہمیں احساس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو کوتاہی اس کا احساس عطا فرما۔ یا اللہ اس کی یا اللہ ہمیں تلافی کی توفیق عطا فرما، خوب تلاوت کی توفیق دے، خوب ذکر کی توفیق دے، خوب درود یا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خاص کر کے گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، سنتوں کی محبت نصیب فرما، سنتوں کی عظمت پیدا فرما، سنتوں کی مطابعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں متبع سنت بنا دے۔ یا اللہ تیری معرفت نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما، تیری نسبت، تیرا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں قدم قدم پہ دنیا کی بھی ضرورت ہے، یا اللہ آخرت کی بھی ضرورت ہے، تیری بھی ضرورت ہے، بلکہ تیری تو بہت ضرورت ہے۔ یا اللہ تو راضی تو ہماری دنیا بھی یا اللہ کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ تو یا اللہ ہم دنیا کے بھی محتاج ہیں، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، ہمیں یا اللہ دنیا بنانے میں آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، آسانی والی، برکتوں والی، یا اللہ رحمتوں والی، عافیت والی، وسعت والی یا اللہ ہمیں دنیا عطا فرما۔ یا اللہ سکون والی یا اللہ ہمیں دنیا عطا فرما۔ یا اللہ ایسی دنیا دے کہ جس سے تو راضی بھی ہو۔ یا اللہ کہیں یہ دنیا ہمیں یا اللہ تیری نافرمانی کا ذریعہ نہ بنے، یا اللہ اس سے تو حفاظت فرما، نافرمانی کا ذریعہ بننے سے حفاظت فرما۔ یہ دنیا تجھ سے دوری کا سبب بنے، اس سے تو حفاظت فرما۔ یہ دنیا یا اللہ یا ارحم الراحمین جہنم کا سبب بنے، اس سے تو حفاظت فرما۔ حب دنیا سے پوری حفاظت فرما، حرص سے پوری حفاظت فرما، دنیا کی لالچ سے پوری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین تیری محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو سمجھدار بنا، ان کا مستقبل روشن بنا، ان کو یا اللہ بری صحبت سے بچا لے، ان کو نمازوں کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ یا اللہ والدین کی جو امید ہے تمنا اس سے بڑھ کر بنا، یا اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ یا اللہ ان کی ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، کفر اور شرک اور نفاق اور ارتداد سے پوری حفاظت فرما، بری صحبت سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہر برائی سے پوری حفاظت فرما، ہر آفت بلا سے حفاظت فرما۔
یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کے ہر شر سے حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جن کا علاج چل رہا ہے اس علاج میں شفا مقدر فرما, تندرستی عطا فرما. یا اللہ بیچارے بہت کتنے کمزور ہیں, چل بھی نہیں سکتے. یا اللہ کتنوں نے دعا کی درخواست کی, یا اللہ تو جانتا ہے. یا اللہ نام لینے کی یا اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے. یا اللہ کتنوں نے احسان کا معاملہ کیا, کتنوں نے خدمت کی یا محبت سے ملے. یا اللہ بیان نہیں کر سکتے, سب کو تو جانتا ہے. یا اللہ سب کو تو شفا دے, سب کو بہترین بدلہ دے, سب کو برکتوں سے مالا مال فرما, سب کی دنیا آخرت دونوں بنا دے, سب کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. انہوں نے جس مقصد کے لیے خدمت کی احسان کیا اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ ان کو دونوں جہاں میں برکتوں سے بہترین بدلے سے تو مالا مال فرما. ان کو صحیح توفیق اور ہدایت عطا فرما. پوری امت کو ہدایت دے, پوری امت کو صحیح سمجھ دے. یا اللہ پوری امت کو کفر اور شرک اور ارتداد سے نفاق سے پوری حفاظت فرما. امت کو یا اللہ پریشانی سے نجات نصیب فرما. اور خاص کر کے ہمارے غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی, سودان کے مسلمانوں کی, یا اللہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی, جہاں مسلمان پریشان ہیں سب تو جانتا ہے. یا اللہ ہم ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں. افطاری کا وقت ہے, جمعہ کا وقت ہے, اس وقت میں دعا قبول فرماتا ہے. اور تیرے حبیب کا ذکر ہوا, یا اللہ اس مجلس میں تو دعا ضرور قبول فرماتا ہے. ان سب کی تو مدد فرما. یا اللہ ان کا تو سہارا بن جائے. یا اللہ ان کا کوئی سہارا نہیں, کوئی اسلامی حکومت بھی سہارا نہیں, ہم بھی ان کی صحیح معنوں میں مدد نہیں کر سکتے. یا اللہ ہم تجھ سے یا اللہ درخواست کرتے ہیں ان کی تو مدد فرما, ان کی پریشانی دور فرما, ان کی مشکلات آسان فرما, ان کے مسائل حل فرما. یا اللہ بیچاروں کی رمضان کیسی جاتی ہوگی معلوم نہیں, سحری بھی کرتے ہوں گے, افطاری کیسی ہوگی, ان کی عیدیں کیسی جاتی ہوگی. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم بیان نہیں کر سکتے, تو تو ہم سے زیادہ رحیم شفیق مہربان ہے. یا اللہ ہمیں رحم آ جاتا ہے تو تو کتنا کریم رحیم ہے, تجھے بھی بہت رحم آتا ہے, اس میں خیر ہوگی حکمت ہوگی ہمیں معلوم نہیں. یا اللہ ہم تو صرف دعا کرتے ہیں ان کے حق میں. یا اللہ ان کی تو مدد فرما, ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ ان کے کھانے کی, پینے کی, لباس کی, علاج کی, دوائی کی جو بھی ضرورت ہے ساری ضرورتوں کو پوری فرما دے, مکان کی ساری ضرورتوں کو پوری فرما دے. یا اللہ اور جہاں مسلمان جس پریشانی میں مبتلا ہو یا اللہ ان کی تو مدد فرما, ان کی پریشانی دور فرما. اس مجلس میں بھی سننے والیاں بھی کتنی ہوگی, یا اللہ ان کی بھی کیا کیا تمنا ہوگی, ان کی ساری جائز تمناؤں کو پوری فرما دے, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بے گھر ہے ان کو اچھا بہترین وسعت والا, اچھا پڑوس والا, مسجد کے قریب والا ان کو گھر نصیب فرما, کسی کو محروم نہ فرما. اولاد نافرمان ہوگی ان کو اولاد کے یا اللہ نہ فرما بردار بنا دے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, گھر میں برکت نصیب فرما, گھر کی تنگی دور فرما دے, گھر کی پریشانی دور فرما دے, گھر کے حالات کو دور فرما دے, گھر کے حالات کو اچھا سازگار بنا دے. یا اللہ جن اور انس جو بھی یا اللہ شر ہے, یا اللہ جو بھی گھر میں شر ہے ان تمام شر کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. یا اللہ دل نہیں چاہتا کہ ہاتھ نیچے رکھ کے, تو جانتا ہے ہماری حاجتیں کیا ہے. یا اللہ ہم نے جو مانگا ہم نے گمان کے مطابق مانگا, تو یا اللہ ہماری ضرورتوں کو یا اللہ پوری فرما عافیت کے ساتھ اور جلدی سے پوری فرما. یا اللہ اور ہماری دعا یا اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں مانگا, بغیر مانگے عطا فرما, شان شان عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, مبارک وقت ہے, افطاری کا وقت ہے, جمعہ کا دن ہے. یا اللہ تیرے حبیب کا ذکر ہوا, اس کی برکت سے یا اللہ ہماری دعا یہ بھی اور جو دعا کرنی چاہیے نہیں کر سکے وہ سب, اور آج تک جو دعائیں کی, جو عبادتیں کی, اور آئندہ جو توفیق ہدایت ملے وہ سب یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے, اور حسن خاتمہ نصیب فرما, ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, جنت نصیب فرما, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جامع کوثر نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعا قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا ارحم الراحمين.